سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں عید کل ہوگی یا پرسوں؟ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس۔ ماہرین فلکیات کے مطابق خلیجی ممالک میں آج چاند نظر آنے کا امکان انتہائی کم ہے۔ پاکستان میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ اور علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ صدر مملکت کا علی لاریجانی کی شہادت پر ایران کی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت۔ آصف زرداری کا فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور، کہا فریقین سے اپیل ہے کہ مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی کوشش ناکام، خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی خاتون گرفتار۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا، دہشت گرد بلوچ خواتین کا استحصال کر رہے ہیں، بلوچ قوم کو سوچنا ہوگا، انہیں لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ریاست کا فیصلہ ہے۔ گرفتار خاتون نے کہا ٹی ٹی پی کے کمانڈر ابراہیم نے خودکش حملہ کرنے کے لیے میری ذہن سازی کی، مجھے ٹارگٹ دیا گیا کہ مزید لڑکیوں کو تیار کروں۔ بی ایل اے کے مقامی کمانڈر نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بی وائی سی کی ڈاکٹر سبیحہ کے پاس خودکش بمبار کے طور پر تیاری کے لیے لے جائے گا۔ خودکش حملے کے لیے جانا تھا لیکن خضدار سے گرفتار کر لیا گیا، تمام خواتین سے کہوں گی کسی غلط سرگرمی۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ، اسرائیل میں ایرانی میزائلوں سے تباہی، گاڑیاں تباہ، 2 افراد ہلاک، حملوں میں کلسٹر بموں اور ڈرونز کا استعمال، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی دارالحکومت سمیت مختلف علاقوں میں 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ گزشتہ رات کی کارروائی میں ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کو شہید کر دیا گیا، اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ۔ اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے کہا تھا کہ اسرائیلی افواج نے ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کو کل رات حملے میں ہدف بنایا ہے، ایران نے ابھی تک اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ صدر آصف زرداری کا علی لاریجانی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت، کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن کردار کے لیے تیار ہے، فریقین مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیں، امید ہے صورتحال معمول پر آ جائے گی اور امن بحال ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے شمال مغربی صوبے میں بمباری، 11 افراد شہید، 56 زخمی۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل نے رہائشی آبادی کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ ایران جنگ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سے 19 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار علاقائی ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار جاری تنازع کے فوری خاتمے کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کریں گے۔ پاک افغان سرحد پر شمالی وزیرستان میں فورسز کی کارروائی، در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں در اندازی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پاک فوج کی کارروائی کے دوران متعدد افغان طالبان ہلاک، دیگر پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے کمپاؤنڈ اور ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ریلوے نظام معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے ریلوے انفراسٹرکچر کی پائیدار بنیاد پر تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ علاقائی تجارت اور روابط کے لیے ریلوے کو جدید بنیاد پر ترقی دینا قومی پالیسی کا اہم جز ہے۔ وزارت ریلوے کو مال برداری کی سہولیات اپ گریڈ کرنے کی ہدایت، کہا ایندھن کی بچت کے لیے ریلوے کی فریٹ سروس کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں تیزی، 100 انڈیکس میں 4276 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,54,292 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 279.25 کا ہو گیا۔ شیخ رشید کو عمرے پر جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کالعدم قرار، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے ڈویژن بینچ نے وفاق کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی۔ شیخ رشید کی عمرہ پر جانے کی درخواست انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کو بھجوا دی گئی۔
کہا ملزم کے پاسپورٹ کو ریگولیٹ کرنے بیرون ملک سفر کی اجازت کا اختیار انسداد دہشت گردی عدالت کے پاس ہے، عدالت فریقین کو دوبارہ سن کر درخواست پر فیصلہ کرے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملہ، 6 افراد جاں بحق۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیل نے بغیر کسی پیشگی انتباہ کے ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیلی فوج کا لبنان کے جنوبی علاقوں میں بھی کارروائیوں کا اعلان۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 912 ہو گئی۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر متعدد ڈرون حملے، علاقہ دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ عراقی شہر اربیل میں امریکی بیس کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات پر بھی ایران کی جانب سے متعدد ڈرون اور میزائل حملے۔ سعودی عرب نے 4 ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ نیٹو بڑی غلطی کر رہا ہے، میں خوش نہیں ہوں۔ امریکی صدر کا نیٹو کے ایران جنگ میں شامل ہونے کے انکار پر رد عمل۔ کہا نیٹو ممالک نے آگاہ کیا وہ فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ نیٹو کا مدد نہ کرنا حیران کن ہے۔ نیٹو کے مدد نہ کرنے کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ جاپان، آسٹریلیا، جنوبی کوریا کی بھی مدد نہیں چاہیے۔ فرانس کے صدر بہت جلد عہدے سے الگ ہو جائیں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سے مایوس ہوں۔ فرانسیسی صدر کا صدر ٹرمپ کو صاف انکار۔ یورپی یونین نے بھی نہ کر دی۔ کینیڈا اور یونان بھی ایران جنگ کا حصہ بننے سے پیچھے ہٹ گئے۔ صدر میکرون نے کہا کبھی بھی ابنائے ہرمز کھلوانے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سربراہ خارجہ پالیسی یورپی یونین نے کہا ایران جنگ یورپ کی جنگ نہیں ہے، ابنائے ہرمز پر سفارتی طریقے تلاش کرنے ہوں گے۔ یونان کے وزیر اعظم بولے کسی بھی جنگی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ علی لاریجانی یا اہم شخصیات کی شہادت ایرانی نظام کو متاثر نہیں کرے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا ایران کا سیاسی اور دفاعی ڈھانچہ مضبوط ہے، ایران صرف اپنے دفاع کے لیے کارروائی کر رہا ہے۔ ایران نے کبھی پڑوسی ممالک کے شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا، ہماری جوہری پالیسی میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت فی بیرل $94 سے اوپر، برنٹ کروڈ کی قیمت فی بیرل $101۔ گیس کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ۔ امریکی فورسز کا ابنائے ہرمز کے قریب بڑا حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ حملے میں میزائل سائٹس کو 5000 پاؤنڈ وزنی بم سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی اینٹی شپ میزائلز میں بین الاقوامی بحری جہازوں کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ جلد ابنائے ہرمز سے بحری جہاز گزریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کا علم نہیں، ایران کے بارودی سرنگیں بچھانے والے 24 جہاز تباہ کیے۔ ایران اب بھی کوئی بارودی سرنگ لگا سکتا ہے۔ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.60 فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی، 31 مارچ کو سماعت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی کونسل جنرل کی ملاقات۔ تجارت، انفراسٹرکچر، توانائی اور شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 2 طرفہ تعاون پر زور۔ مریم نواز نے کہا پاکستان چینی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹ کی حفاظت حکومت پنجاب کی ترجیح ہے۔ اے ٹی سی راولپنڈی کا علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ بحال کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کی حاضری سے 1 روز کی استثناء کی درخواست منظور۔ ملزمہ کی عدم حاضری کے باعث استغاثہ کے آخری گواہ پر وکیل صفائی کی جرح نہ ہو سکی۔ سماعت 30 مارچ تک ملتوی۔ ڈیپٹی کمشنر جنوبی کا سانحہ گل پلازا سے متعلق جوڈیشل کمیشن میں تفصیلی جواب جمع کرا دیا گیا۔ کہا آگ کی شدت عمارت کے اندرونی ڈھانچے اور آتش گیر مواد کے باعث بڑھی۔ ایم اے جناح روڈ پر گرین لائن منصوبے کے باعث رش کے باوجود ٹریفک پولیس نے فوری راستے صاف کرائے۔ ضلع انتظامیہ نے لاجسٹک سپورٹ، مشینری کی فراہمی اور متاثرہ خاندانوں کی رہنمائی کے لیے کردار ادا کیا۔ متاثرین کی تصدیق اور معاوضے کی شفاف ادائیگی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور غمزدہ ہے۔ ایران جنگ کے خلاف امریکی انتظامیہ تقسیم۔ ڈائریکٹر نیشنل ٹیررزم سینٹر جو کینٹ نے صدر ٹرمپ کو استعفیٰ بھجوا دیا۔ کہا ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔
ایران نے امریکی قوم کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جو کینٹ کا بیان پڑھ کر احساس ہوا کہ ان کا جانا بہتر ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جو کینٹ کے دعووں کی تردید کر دی۔ جنگ کے بعد ایران کی تیل کی برآمدات میں اضافہ۔ فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، کہا ایران کو یومیہ $140 ملین کی آمدن ہو رہی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد جزیرہ خارق سے 13 بحری جہاز روانہ ہوئے۔ 2.40 کروڑ بیرل سے زائد ایرانی تیل ابنائے ہرمز سے گزرا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکی کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء خارجہ کا خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازمین سول سرونٹس کی تعریف میں نہیں آتے۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل سروس ٹریبیونل کا 20 نومبر 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ کہا فیڈرل سروس ٹریبیونل کے پاس کنٹونمنٹ بورڈ ملازمین کی اپیلیں سننے کا اختیار نہیں۔ خیبر پختونخوا میں اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی، عدم ادائیگی پر کروڑوں کی بولیاں دینے والے پیچھے ہٹ گئے۔ داوڑ ون وزیر ون اور باجوڑ ون کی بولی دہندگان کی سیکیورٹی ضبط کر لی گئی۔ داوڑ ون کی بولی 17 کروڑ 50 لاکھ، وزیرستان ون کی بولی 4 کروڑ 6 لاکھ روپے لگائی گئی تھی۔ محکمہ ایکسائز کے مطابق کامیاب بولی اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور، سرگودا، ملتان اور میاں والی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ شمالی بلوچستان میں بارش برسانے والا سسٹم داخل۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی 20 مارچ تک بارش کی پیش گوئی۔